السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد دین اسلام میں انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے، ہر گوشے سے متعلق رہنمائی موجود ہے، یہاں تک کہ پیڑ پودا لگانے اور کھیتی اگانے کے بارے میں بھی۔ پیڑ پودا لگانا، کھیتی اگانا، یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسے معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس سے ہمیں اجتناب اور دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ پیڑ پودا لگانا اور کھیتی اگانا، اس کی بھی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت وارد ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا یا کھیتی اگائی، پھر اس میں سے کوئی آدمی یا حیوان یا جانور یا کوئی اور جاندار کچھ کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام مبشر انصاریہ رضی اللہ عنہ کے کھجور کے باغ میں گئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ تو صحابیہ نے کہا کہ مسلمان نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا یا کوئی کھیتی اگائی، پھر اس سے کوئی آدمی یا حیوان یا کوئی جاندار کھائے تو اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا الا كان ما اکل منه له صدقہ وما سرق منه له صدقہ وما اکل السبع منه فهو له صدقہ وما اکلت الطیر فهو له صدقہ ولا يرزقه احد الا كان له صدقہ، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا، پھر اس میں سے کسی نے کچھ کھا لیا تو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر کچھ چوری ہو جائے تو اس میں بھی صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو درندے کھا جائیں اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو پرندے کھا جائیں اس میں بھی اجر و ثواب، صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ جو بھی کچھ کم ہوگا اس میں صدقہ کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ جو کچھ بھی اس میں کمی ہوگی اس کا شمار صدقے میں ہوگا، صدقے کی طرح سے ہوگا۔ تو میرے دوستو، پیڑ پودا لگانا، کھیتی باڑی کرنا، کھیتی اگانا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل عمل ہے۔ ہمیں اس عمل کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اگر ہم میں سے کسی کے پاس کوئی باغ ہے یا کھیتی باڑی ہے، اور اگر اس سے راہ چلتے ہوئے کوئی کچھ اٹھا لیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے، تو ہمیں اس پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر آج کل یہ چیز موجود ہے کہ اگر کسی کے باغ میں سے کوئی کچھ کھا لے، کوئی کچھ اٹھا لے، یا کسی کی کھیتی باڑی میں سے چرند اور پرند کچھ کھا لیں، تو مالک جو ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اس پر اسے بہت اجر و ثواب ملتا ہے، بلکہ اسے صدقہ، اس کے لیے صدقہ کی طرح سے ہوتا ہے، نیکیوں کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کسی کے پاس کوئی باغ ہے، کھیتی باڑی ہے، کوئی درخت اور کوئی پیڑ ہے، اور اس میں سے کسی نے اگر کچھ کھا لیا، کچھ اٹھا لیا، یا کسی حیوان نے یا کسی جانور نے یا کسی چرند اور پرند نے کچھ کھا لیا،
تو اس پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کے لیے صدقہ کی طرح سے ہے، اس کے حق میں صدقہ ہے، اسے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، پیڑ پودا لگانے کی دین اسلام میں بڑی فضیلت ہے اور اس کی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے، اور حیوانوں کا اور انسانوں کا پیڑ اور پودوں سے کچھ کھانا ان کے لگانے والوں کے حق میں صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے نیک اعمال کرنے کی، اس طرح کے اعمال جو انسانیت کے لیے مفید، پوری انسانیت کے لیے مفید ہوں، ایسے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔